بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کے ہمارے اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے اس درس میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 سے 24 تک کا مطالعہ کیا جائے گا، اور درس کے موضوعات ان میں اسلام کی جو عالمگیریت ہے کہ اسلام ہر دور، ہر زمانے، ہر جگہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشرکوں سے برات ہے اس کا اظہار اللہ نے فرمایا ہے، اور پھر جو اخروی خسارہ ہے، آخرت میں خسارہ پانے والے جو لوگ ہیں ان کے اسباب، اس خسارے کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، اور پھر آخر میں ہم مشرکوں کا جو فریب ہوگا قیامت والے دن جو وہ کام کریں گے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو درس کا آغاز اپنے پہلے موضوع سے کرتے ہیں جس کا تعلق اسلام کی عالمگیریت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برات سے متعلق ہے۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔ تو ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل ای شیء اکبر شہادہ۔ قل کا معنی ہے آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یہ ایک حکمیہ فعل امر ہے۔ ای شیء کون سی چیز، ای یعنی کون سی، شیء چیز، کون سی چیز، اکبر زیادہ بڑی ہے، شہادتن گواہی میں کون سی چیز زیادہ بڑی ہے۔ قل اللہ، اے پیارے رسول آپ فرما دیجئے کہ اللہ شہادت میں سب سے بڑا ہے۔ شہید وہ گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تم سب کے درمیان، و اوحی اور وحی کیا گیا ہے، اور یہ پیسو وائس ہے یعنی وحی کیا گیا ہے، الیہ میری طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ آگے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، تاکہ میں ڈراؤں تم سب کو، لِأُنذِرَ تاکہ میں ڈراؤں، اور اسی سے اللہ کے نبی کا ایک نام نذیرًا و بشیرًا یعنی نذیر ڈرانے والا، لِأُنذِرَ تاکہ میں ڈراؤں کم تم سب کو، بِہِ اس کے ذریعے سے یعنی اسی قرآن کے ذریعے سے، اس وحی کے ذریعے سے، وَمَن اور جسے بلغ وہ پہنچے یعنی جس تک یہ قرآن پہنچے اس کو بھی میں ڈراؤں۔ اِنَّکُمْ کیا، ان واقعی یا بے شک، تم سب، لتشہدون یہ لام یعنی تاکیدی ہے، تشہدون تم سب گواہی دیتے ہو، کیا تم سب گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ کہ بے شک اللہ کے ساتھ، مع ساتھ کو کہتے ہیں، مع اللہ اللہ کے ساتھ، آلہتن اخری، آلہتن یہ الہ کی جمع ہے، آلہہ یعنی الہ زیادہ، اخری دوسرے، یعنی کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی بہت سے معبود ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، یعنی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ کہہ دیں، لا اشہد میں تو گواہی نہیں دیتا، لا نہیں، اشہد میں نہیں گواہی دیتا، قل آپ فرما دیجئے، انما اس کے سوا نہیں، یعنی حصر کا صیغہ ہے، یعنی اس کے سوا کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی، یعنی یقیناً در حقیقت ہوا وہی ہے، الہ واحد اکیلا الہ، اکیلا معبود، وہی ایک معبود ہے، وَإِنَّنِي اور بے شک میں، بری ہوں، بیزار ہوں، مما اس سے جو، من اور ما یہ یہاں پر جوڑ کے مما لکھا جاتا ہے، تو اس سے جو، تشرکون تم سب شرک کرتے ہو، یعنی جن سب کے ساتھ، جن سب کو تم شریک بناتے ہو، جن سب کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، الذین وہ لوگ جو، آتیناہم ہم نے دی، ہم انہیں، الکتاب کتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے دی کتاب، یعرفونہ وہ جانتے ہیں، اور یعرفو
یہ معروف، جیسے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو معروف ہے، یہ تو پہلے سے سب کو پتا ہے، تو وہی لفظ یہاں پر ہے یعرفونہ، وہ سب جانتے ہیں اسے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب پہلے سے جانتے ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، کما یعرفونہ، جیسے وہ سب پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ابناءہم، اور ابن بیٹے کو کہتے ہیں، ابنا یہ اس کی جمع ہے، بیٹوں کو، ہم اپنے، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، الذین وہ لوگ جو خسروا جن سب نے خسارہ اٹھایا، سب نے نقصان میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا، فہم پھر وہ لا نہیں یؤمنون وہ سب ایمان لائیں گے، تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے جو آغاز کیا ہے کل ایو شیء اکبر شہادہ، تو ایک سوال کے ساتھ یہ آغاز ہے، ایک سوالیہ انداز ہے کہ کون سی چیز گواہی دینے میں، شہادت میں سب سے زیادہ بڑی ہے۔ تو اصل میں اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے جس کے حوالے سے ایک روایت بھی ملتی ہے، تو اس میں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اہل مکہ ہیں وہ یہود و نصارہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ یہود و نصارہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہود و نصارہ کی طرف بھی انہوں نے اہل مکہ کے بعد اپنی دعوت کو پیش کیا ہے، تو وہ یہود و نصارہ کے پاس جاتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں، یعنی کیا انہوں نے مانا ہے یا نہیں مانا ہے۔ تو جب اہل مکہ نے یہود و نصارہ سے پوچھا تو انہوں نے وہاں پر کذب بیان نہیں کی، انہوں نے جھوٹ بولا، حالانکہ اگلی ہی آیت میں، آیت نمبر 20 میں ہم نے ابھی پڑھا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ تو اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے کفار مکہ کے، اہل مکہ کے پوچھنے پر اس کا ایک غلط جواب دیا، اس کا ایک جھوٹ جواب دیا، اور انہوں نے اس میں ایک کذب کیا، کذب بیانی کی، اور انہوں نے کہا کہ تورات اور انجیل میں تو آپ کا تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک جھوٹ تھا۔ ان کی کتاب میں جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ ان کا تذکرہ، اللہ کے پیارے رسول کا تذکرہ نام کے ساتھ ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کو ہم اس موضوع کو سورۃ البقرہ میں بھی پہلے پڑھ آئے ہیں، اور وہاں پر بھی تفصیل سے ہم نے بات کی تھی کہ آج بھی ان کی کتابوں کے اندر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سانگ آف سولومون کے اندر اس کی 15 نمبر آیت ہے غالباً، اس کے اندر ابھی بھی لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کیا یہ ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا، جبکہ ناموں کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا کبھی بھی، نام کو چاہے جو مرضی جس مرضی طرح سے بیان کیا جائے نام نام ہی رہتا ہے، لیکن وہاں پر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کر کے اس کو سب سے زیادہ محبوب اور بیلوڈ وہ اس طرح کر کے اس کو لکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب کوئی شخص چاہے جتنی مرضی دفعہ بائبل کو پڑھے، سانگ آف سولومون کو جتنی مرضی دفعہ پڑھے وہ پہچان نہیں سکتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ اصل ان کے نسخوں میں آج بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو جب یہ خیر بات ہو گئی تو اس پر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس آ کر پھر پوچھا کہ اہل کتاب تو انکاری ہیں، یعنی آپ ہم پر یہ دعوت پیش کرتے ہیں، اہل کتاب جو آپ ہی کی طرح ایک نبی کو مانتے ہیں، آپ ہی کی طرح اللہ رب العزت کا دعویٰ اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے انبیاء کے پیروکار ہیں، تو وہ لوگ تو آپ کے انکاری ہیں، وہ تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کون دے گا؟ تو یہ ایک اصل میں سوال تھا انہوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل ایو شیء اکبر شہادہ، کہ کون سی چیز سب سے زیادہ بڑی ہے شہادت کے اندر، یعنی جب اللہ سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے، جیسے آیات قرآنیہ سے ہم نے پچھلی اسی صورت کے آغاز سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ کون ہے جو مدد کر سکتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے کو قاصر ہے، تو اس ہستی کے سامنے کوئی اور اس سے بڑی ہستی موجود ہے تو یقیناً ایسی کوئی ہستی موجود نہیں ہے کائنات کے اندر، تو جب اللہ سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے تو پھر بتاؤ سب سے بڑا شہادت دینے والا کون ہوگا؟ تو لہٰذا شہادت دینے والا بھی سب سے بڑا اللہ ہی ہے، جس کو خود اللہ نے یہاں پر فرمایا قل اللہ، کیا پیارے حبیب آپ خود ہی ان کو اس کا جواب بتائیے ان کے سوال کے اوپر کہ پھر اللہ کی گواہی دینے والا اگر یہود و نصارہ گواہی نہیں دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو جھوٹ بولنے دیجئے، اللہ رب العزت میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اصل میں سب سے بڑا گواہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے، سب کو پیدا کرنے والی، سب زمانوں کو دیکھنے والی، قومیں آئیں مٹ گئیں چلی گئیں، نبی آئے اور اس دنیا سے اپنا پیغام پہنچا کر چلے گئے،
لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کی گواہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت فرمایا کل ای شیء اکبر شہادہ، کہ اللہ کی گواہی سے بڑی گواہی کون سی ہو سکتی ہے؟ تو وہ تو اللہ ہی ہے کہ جس کی گواہی جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے وَأُوحِیَ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ میری طرف جو ہے وہ وحی کی گئی ہے، یہ والا قرآن، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ میں اس کے ذریعے سے تم کو ڈراؤں اور اس کو بھی کہ جو جس تک یہ پیغام پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ کی گواہی کے طور پر اللہ رب العزت نے یہاں پر اسی آیت میں ایک تو اپنی گواہی کی بات کی، اور اللہ کی گواہی کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو یہ قرآن کریم جو ہے اس کی وحی کو اللہ رب العزت نے اس گواہی کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ اللہ کی گواہی یہ ہے کہ اس نے مجھ پر قرآن اتارا ہے۔ یعنی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی کوئی ثبوت مانگے تو یہ قرآن مجید اس کا سب سے بڑا ثبوت اور ایک زندہ معجزہ ہے کہ جس نے ایسے ایسے چیلنجز کیے ہیں کہ کوئی اس جیسی کوئی ایک آیت لے کر آئے، ایک سورت کا کہا، پھر سورت سے کم کر کے 10 آیتیں کہہ دیا، پھر کہا کہ کوئی ایک آیت بھی اس جیسی لے آئے، لیکن 1400 سال گزر گئے ہیں اور اس چیلنج کو آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، یہ اللہ کی وحی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہے کہ جس کے اندر ایسے ایسے معاملات، مستقبل کے اور ماضی کے واقعات اللہ رب العزت نے بیان کر دیے ہیں کہ جن کو آج بھی دنیا جو ہے سنتی ہے تو حیران ہوتی ہے۔ اگر ان کے سامنے کوئی چیز آ جائے تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ 1400 سال پہلے یہ چیز پیش کر دی گئی تھی۔ تو یہ وہی گواہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ پھر اسی طرح یہاں سے ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے جو اللہ نے فرمایا کل ای شیء اکبر شہادہ، کہ کون سی چیز، یہاں پر شیء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ گواہی میں کون سی چیز سب سے بڑی ہے، اور بعد میں فرمایا کل اللہ، کہ وہ تو اللہ ہے۔ تو جس سے پتہ چلا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے شیء کا لفظ استعمال اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں کیا ہے، یعنی اس آیت میں اللہ کے لیے شیء ہونے سے ثابت ہوا کہ وہ ایک موجود اور زندہ جاوید ہستی ہے، یعنی وہ کوئی شے ہے، وہ اللہ رب العزت ایک ہستی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے خود یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو یہ خیال نہیں ہے جیسے کوئی سپر نیچرل پاورز۔ آج سائنسدان جو ہیں وہ ایک پہلے تو یہ نظریہ آیا جس کو ایتھیزم کہتے ہیں کہ کسی خدا کو ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب سائنٹسٹ جو ہیں یہ کمیونٹی اس طرف گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو پاسبل نہیں ہے، کہ ظاہر ہے جہاں پر بالکل ایبسولوٹ زیرو ہوگا تو اس کے پیچھے تو کچھ نہ کچھ ہوگا جو اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے پھر بھی، لیکن اللہ کو تو نہیں ماننا تھا، ایک ہٹ درمی تو اندر تھی، تو اس کے پیچھے وہ پھر گئے کہ ہاں کوئی ایسی پاور ہے، کوئی سپر نیچرل پاورز ہیں، اور وہ لاز آف نیچر کو وہاں پر لے آتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو لے آتے ہیں، اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت یہاں پر بیان کر دیا ہے کہ وہ کوئی خیال نہیں ہے، یہ کوئی تصوراتی چیز نہیں ہے، کوئی تصوراتی کوئی یعنی کہہ لیں جیسے فکٹیشیس کوئی ایک ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وجود ہے۔ تو لہٰذا اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور اس آیت اور اس قرآن مجید کو، اس وحی کو نازل کرنے کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک مقصد بھی بیان کر دیا ہے، وہ کیا؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یعنی میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اسے ڈراؤں اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے۔ تو ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، قرآن کے موضوعات میں ڈرانا بھی ہے اور قرآن کے موضوعات میں خوشخبریاں دینا بھی ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب خوشخبریاں دینے والا بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے خود، یعنی قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ بشیرا و نذیرا، بشارتیں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، اور نذیرا، ڈرانے والا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے دونوں ہی پہلو ہیں، اور قرآن مجید کے پیغام کے یہ دونوں ہی پہلو ہیں۔ نہ کہ بعض آج جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ ڈرانے والی چیزیں اور یہاں آپ ہر وقت بدعات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جناب ہمیں اچھی اچھی چیزیں بس بتائیں کہ یہ ثواب ہے، اتنی فضیلت ہے، اور خود صرف خوشخبریوں والا دین۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دونوں ہی مقاصد بیان کیے ہیں، اور یہاں پر اس آیت میں تو اللہ رب العزت نے خصوصاً صرف ڈرانے کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سورۃ المدثر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے مدثر آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کا ایک بہت بڑا منصب جو ہے یہ ڈرانا بھی ہے، اور اس ڈرانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ خوفزدہ ہوں، اصل مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ ان کو ٹریگر چیزیں کچھ کرتی ہیں، بعض لوگوں کو یعنی کسی چیز کی طرف ابھارنا ہو، لانا ہو، تو اس کے لیے ان کو اگر کہیں کہ جناب اتنا انعام مل رہا ہے تو لوگ اس سے کنونس ہو جاتے ہیں اور اس سے ان کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے پاس پہلے سے مال و دولت ہے، تو ان کو اب کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے؟
تو ان کی موٹیویشن کے لیے ڈرایا جاتا ہے ان کو کہ جناب اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا سارا کچھ نقصان ہو جائے گا، آپ کا پورا کاروبار، آپ کے بنگلے کوٹھیاں، آپ کے بلین اور ٹریلینز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سے وہ پھر ڈرتے ہیں، اور اس خوف سے اور اس ڈر سے وہ پھر کچھ کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو یہی اصل میں ڈر اور یعنی پیار اور محبت اور خوف، یہ دونوں ہی کی ملی جلی ایک کیفیت ہے۔ تو قرآن مجید نے دونوں ہی انداز اختیار کیے ہیں۔ خیر، تو ایک تو یہ کہ قرآن مجید کا ایک مقصد یہ کہ میں اس سے ڈراؤں اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے، ومن بلغ، تو یہ بڑا اہم ہے۔ اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو رسالت ہے یہ عالمگیر رسالت ہے، یعنی اس کا تعلق جیسے پہلے انبیاء ہوا کرتے تھے کہ کسی خاص قوم کے لیے آتے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی بائبل وغیرہ میں لکھا ہے، آج بھی لکھا ہے کہ ان کو جو اسرائیل کی جو لاسٹ شیپس تھیں، یعنی اسرائیل کے جو گم شدہ لوگ تھے جو راہ راست سے ہٹ گئے تھے، ان کو واپس ان کی جگہ پر اس اصل راستے پر لانا اس کا مقصد تھا، یعنی ایک خاص کمیونٹی کے لیے ان کو لایا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ومن بلغ، جس تک بھی یہ پیغام پہنچے، تو اس تک نہیں ہے کہ صرف ان کی زندگی تک یا صرف ان لوگوں تک جہاں تک ان کی پہنچ تھی، جیسے عرب کے لیے، تو یہ صرف اللہ عرب کے لیے رسول نہیں تھے، یا پھر صرف وہ 14 سال پہلے تک کے لیے رسول نہیں تھے، بلکہ ایک عالمگیر حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جملے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ملتی ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ نبی ہیں۔ جیسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی کسی ایک جہان، کسی ایک زمانے، کسی ایک دور، کچھ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ان کا ایک عملی مظاہرہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں صحابہ کرام کو خطوط لکھ کر بھیجے ہیں کہ خطوط آپ لے کر جائیں، اور مختلف قوموں کے اوپر، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ہرقل کے پاس جایا جاتا ہے، اور اسی طرح اسرا کے پاس، یعنی ہر طرف جو ہے، ایران میں دیکھ لیجئے یا روم میں دیکھ لیجئے، مختلف جگہوں پر خطوط بھیجے جاتے ہیں، حبشہ میں خط بھیجا جاتا ہے، کوئی ان کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا ہے، یہ آگے ان کی اپنی قسمت ہے اور ان کی اپنی عقل ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کے لیے دور دراز علاقوں تک پہنچایا ہے، جو اسی زمانے میں تھے لیکن مختلف علاقے تھے، عرب نہیں تھے، نان عربز تھے، لیکن ان تک بھی اس دین کو پہنچایا ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہمارے سامنے ہیں، جیسے بخاری کی حدیث ہے 3461، جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیہ، کہ مجھ سے جو کچھ بھی تم تک پہنچا ہے، چاہے وہ ایک آیت بھی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو۔ یعنی آپ کو ایک مسئلے کا پتہ چل گیا ہے، آپ کو ایک آیت کا فہم حاصل ہو گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، تو جائیے اپنے گھر والوں کو بتائیے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے نیبرز کو، یا جہاں تک آپ کی پہنچ ہے اس تک اس کو پہنچائیے۔ تو اس کا حکم پیارے رسول نے فرمایا بلغوا، اور یہ حکم کا صیغہ ہے بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے جو بھی ایک آیت بھی تمہیں ملتی ہے، ایک مسئلے کا بھی پتہ چلتا ہے، تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہمارے سامنے ہے، یہ بھی صحیح بخاری 1741، پیارے رسول فرماتے ہیں فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ جو آخری خطبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر دیتے ہیں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے آتا ہے کہ چاہیے کہ جو بھی آج یہاں پر موجود ہے وہ پہنچائے، کس کو؟ الغائب، جو یہاں پر موجود نہیں ہے اس تک۔ یعنی یہ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ منصب، انہوں نے ہم تک پہنچا دی بات، اور اب انہوں نے آگے یہ کہہ دیا، یہ ہماری ذمہ داری لگا دی کہ اب جو یہاں پر نہیں ہے اس تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری یہ چین بائی چین آگے چلتی چلی جا رہی ہے، آج ہم تک، آپ تک پہنچی ہے، اور آپ سے آگے لوگوں تک، ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادوں اور ہم سب کی یہ ذمہ داری رہے گی کہ ہم تک یہ جو دین پہنچا ہے، ہم نے جتنا بھی اس کے بارے میں علم ہے، ہم اس کو، جو صحیح علم ہو، جس کے بارے میں آپ کو شور ہو کہ یہ بات پیارے رسول نے فرمائی ہے، یہ اللہ کا قرآن کا یہ آیت کا یہ معنی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا پیارا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے کو خوش تر و تازہ کر دے کہ جس نے مجھ سے کوئی ایک حدیث سنی، سمع منا حدیثا فحافظہ، پھر اس نے اس کی حفاظت کی، یعنی اس کو یاد رکھا، حتی یبلغہ غیرہ، حتیٰ کہ اس نے اس کو دوسرے تک پہنچا دیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی کوئی حدیث جو ہے، کہ آپ کی کوئی سنت ہے، آپ کی کوئی بات ہے، کسی تک پہنچتی ہے، پھر وہ اس کو یاد رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی خود بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور اس کو یاد رکھتا ہے، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری اور اس کے اوپر بہت بڑا انعام کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے۔ یعنی دیکھیے اس کے اندر کیسی کیسی برکتیں اللہ نے سمو دی ہیں۔ تو خیر،
یعنی یہ ایک فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور آگے وہ پوری امت کو یہ فریضہ سونپ دیا گیا ہے۔ تو قرآن کے احکامات کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود رکھنا اور حالات کی تبدیلی کے بہانے قرآن و حدیث کے احکام میں تبدیلی کرنا، یہ قرآن کے احکام سے جان چھڑانے کی کوشش ہے اور صریح تحریف ہے، جس کی وجہ سے یہودی ملعون ٹھہرے تھے کہ انہوں نے اپنے دین کو بدل دیا حالات کے مطابق، موقعوں کے مطابق۔ جیسے آج دیکھیے کہ 1400 سال بعد یعنی 2000 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے، اب یہ عیسائی کیا کر رہے ہیں کہ یہ LGBT اور اس طرح کی جو ساری تحریکیں ہیں، قوم لوط کے جو عمل ہیں، ان کو بالکل حلال سمجھ رہے ہیں اور ان کو فتوے دے رہے ہیں اس کے اوپر حلت کے کہ سب جائز ہے، سب ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ انہوں نے تحریفات اپنے دین کے اندر کر دی اور اپنے حق بات کو آگے تک پہنچایا نہیں بلکہ خود اس کے اندر تبدیلیاں کر دی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں اس زمانے کے اندر تھا، آج نئی ضرورتیں ہیں، آج دین کے اندر جناب اس چیزوں کے لیے گنجائش نکالی جائے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دین اسلام جو ہے یہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور مستقبل کے لیے بھی اللہ، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جس نے اس دین کو بھیجا ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں سے واقف ہے، اس لیے اس نے جو کچھ بھیجا ہے وہ اس انداز میں بھیجا ہے کہ سب کے لیے فٹ بیٹھے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اب یہ آبسولیٹ ہو گیا ہے یا اب یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی کی یا اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور آج جو لوگ اس سے یعنی کہہ لیں کہ منہ موڑتے ہیں اور اس کے اوپر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں یا ان کو اس کے اوپر بیزاری ہوتی ہے، تو اصل میں یہ دین سے بیزار قسم کے لوگ ہیں۔ خیر، آگے اللہ فرماتا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، اللہ فرماتا ہے کل لا، یعنی آگے من بلغ تک ہم نے پڑھا تھا، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى۔ آگے یہ پھر ایک ان سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا واقعی تم سب گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں؟ یعنی اتنا کچھ سمجھانے کے بعد پھر آگے دوبارہ ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا واقعی تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی گواہی دیتے ہو؟ یعنی اتنے توحید کے واضح اور قطعی دلائل آپ کو پتہ چل گئے ہیں، اس کے باوجود کیا ابھی بھی تمہاری گواہی یہی ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ جیسے ہم پچھلی آیات میں پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیں کتنے واضح احکامات ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اگر ابھی بھی یہی گواہی دیتے ہیں تو کتنی حیرانگی والی بات ہے۔ کل لا اشد، اور اب یہ ایک اپنی طرف سے ایک کہہ لیں کہ اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، یعنی اگر وہ ایسی گواہی دیتے ہیں تو دینے دیجئے، لیکن آپ کم از کم اپنی گواہی دیں کہ لا اشد، کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، میں تو نہیں مانتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی طرح سے بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور عبادت کیا کیا ہے؟ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا بھی عبادت ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کی جا سکتی ہے، اور سجدہ جو اللہ کے لیے لائق ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، رکوع جو صرف اللہ کے لیے ہے کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جا سکتا ہے، نظر و نیاز جو صرف اللہ رب العزت کے لیے جائز ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے نظر و نیاز کی جائے کہ آج یہ 11ویں والے کی نیاز ہے اور آج جناب کسی اور کی نیاز ہے، تو کیا یہ نیازیں یا چیزیں اللہ کی نظر جو تھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ سارا سوالات ہیں ہمارے لیے، اور اس کے جواب میں پیارے رسول کی اس کے بالکل مخالف گواہی ہے، یعنی اللہ کے رسول ہمارے بالکل، یعنی اگر کوئی لوگ اس طرح کے عقیدے کے مالک ہیں تو اللہ کے نبی کی گواہی اس کے مخالف میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو گواہی نہیں دیتا، تم گواہی دیتے ہو تو دیتے رہو۔ اور آگے فرمایا کل انما ہوا الہ واحد، اور اپنی جو سٹیٹمنٹ اس کو مزید واضح کر دیا کہ میری تو گواہی یہ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ انما، اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، کہ ہوا الہ واحد، کہ وہی اصل میں ایک اکیلا معبود ہے کہ جو اس لائق ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور آخر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان سے بیزاری اور ان سے برات ظاہر کر دی گئی ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا کے اندر چاہے اسلام کا نام لیں چاہے اسلام کا نام نہ لیتے ہوں، لیکن یا پھر اپنے آپ کو اسلام یا مسلمان کہتے ہوں اور مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوں اور مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھتے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی دعائیں کرتے ہیں، کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں، کسی شکل میں بھی عبادت ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے رسول کا کیا فتویٰ ہے؟ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہ تم جن کو شریک ٹھہراتے ہو میں تو ان سے بیزار ہوں۔ اور یہی بیزاری ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی یہی ظاہر کی تھی کہ میں تمہارے ان شرکوں سے، ان مشرکوں سے اور جن کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد آخر میں ہمارے سامنے آیت آتی ہے دوسرے نمبر پہ، آیت نمبر 20، جس میں اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ یہود و نصارہ کا یہاں پر تذکرہ ہے، اصل میں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جن کے پاس یہ اہل مکہ گئے تھے،
اور یہاں پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو سوال اہل مکہ ان کی طرف لے کر گئے تھے ان کے جواب میں وہ جھوٹے ہیں اور ان کو یہاں پر جھوٹا ثابت کیا گیا ہے، اور حقیقت بیان کی گئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے واقف ہیں، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں خواص کو جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے کہاں آنا ہے، وہ علاقہ کیسا ہوگا، وہ کھجوروں والی زمین ہوگی، وہ کس انداز میں آئیں گے، اور ان کی مہر نبوت ہوگی، ان کے ساتھی کس طرح کے ہوں گے، ایک ایک چیز، ان کا نام، ان کی جگہ اور ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العزت اور ان کے دین کے اندر یہ چیزیں معروف تھیں۔ اسی لیے یعرفون کا لفظ معروف کے لیے، یعنی جو مشہور ہو، وہ لفظ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی یعلمون کی بجائے یعرفون، یعنی اس طرح سے، یعنی ان کو عرفان حاصل تھا، اس طرح سے ان کو پہچان حاصل تھی پیارے رسول کی، جیسے کوئی شخص اپنے اولاد کو جانتا ہے کہ اولاد کے بارے میں اگر اولاد گم ہو جائے تو اس کی پوری پہچان ہوتی ہے، اس نے کپڑے ایسے پہنے ہیں اور اس کی ہائٹ اتنی ہے، اس کا قد اتنا ہے، اس کا نام اس طرح کا ہے، اور یہ بول سکتا ہے، یہ نہیں بول سکتا ہے، ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اس انداز میں جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی شخص پہچانتا ہے، ویسے یہ لوگ پیارے رسول کو پہچانتے تھے، لیکن کفار کو اور خود کو بھی دھوکے میں ڈالا، اور ان لوگوں نے جھوٹ وہاں پر بولا اور کفار کو بھی وہاں پر جھوٹ کے ساتھ کس بیانی کی۔ تو یہ سب کس لیے تھا؟ اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنی اسحاق میں کیوں نہیں آئے ہیں۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کہ وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو خود، یعنی ان لوگوں نے خود ہی اصل میں حرکت کی ہے، ایسے جھوٹ بول کر، اس طرح کی کس بیانی کر کے اپنے آپ کو انہوں نے، اور اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے کے اندر ڈالا ہے۔ فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان میں سے بہت الا ماشاءاللہ، ہم پہلے بھی اس بات کو بار بار بیان کر چکے ہیں کہ صرف 10-12 لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ جو لوگ ان یہود و نصارہ میں سے مسلمان ہوئے تھے، ورنہ اکثر جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور لہٰذا بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان میں ایمان لانے والے تھے۔ تو اس کے بعد اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر جو ہمیں اسباق ملتے ہیں وہ ہیں کہ اخروی خسارہ، جو ابھی جس کی پیچھے بات ہوئی ہے کہ آخرت میں وہ خسارہ پانے والے ہیں، تو ان کے اسباب کیا ہیں اس کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور مشرکوں نے قیامت والے دن جو فریب کرنا ہے اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو پہلے آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن، اور کون، اظلم سب سے بڑا ظالم ہے، اور اس میں تفضیل ہے اظلم، یعنی جس میں کمپیریٹیو ڈگری بیان کی گئی کہ سب سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن، اس سے جو، افطرا، جو گھڑے، جو باندھے، جو جھوٹ باندھے، افطرا جھوٹ باندھنے کو کہتے ہیں، جھوٹ بنانا کو، اللہ اللہ کے اوپر، کذبن ایک جھوٹ، او کذب یا جھٹلائے بآیاتہ اس کی آیتوں کو، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا پھر اس کی آیات کو جھٹلائے۔ انہو، بے شک وہ، لا یفلح، نہیں فلاح پائیں گے، الظالمون، ظالم، ظلم کرنے والے۔ اور ظالم سے مراد آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن کریم میں ظالم کا لفظ جہاں پر آئے تو اس سے اکثر مراد جو ہے وہ شرک یا مشرک ہوتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور یوم، جس دن، نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے انہیں، جمیعاً، سب کے سب کو، ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کدھر ہیں تمہارے شریک، این، کہاں، شرکاؤ، یہ جمع ہے، یعنی جتنے بھی شریک تو نے بنائے تھے، کم، تم سب نے، وہ کدھر ہیں، الذین، وہ لوگ جو، یعنی وہ شریک، تم تھے، تزعمون، جن کے بارے میں تم نے کوئی زوم کر رکھا تھا، جن کے بارے میں تمہیں کوئی خیال تھا، تمہیں کوئی دعویٰ تھا، یعنی جن کا دعویٰ تم کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، وہ آج کدھر ہیں؟ ثم، پھر، لم تکن، نہیں ہوگا، فتنتہم، ان کا کوئی بہانہ، الا، مگر، ان، یہ کہ، قالو، وہ کہیں گے، واللہ، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، ہمارا رب ہے،
ما کننا نہیں تھے ہم مشرکین شرک کرنے والے. یعنی آج اس قیامت والے دن کیا کریں؟ قالوا واللہ ربنا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. ما کننا مشرکین ہم شرک کرنے والے نہیں تھے. انظر آپ دیکھیے کیفا کس طرح کذبوا ان سب نے جھوٹ بولا ہے علی انفسہم اپنے ہی نفسوں پر. یعنی اپنی ہی بات کو آج دیکھیے غلط کر رہے ہیں. وضل اور گم ہو گیا عنہم ان سے. دلال آپ جانتے ہیں یہ لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ گمراہ ہو جانے کو، راستہ بھول جانا، بھٹک جانا، کھو دینا. اور یہاں پر وہی لفظ ہے وضل اور گم ہو گیا عنہم ان سے ما کانوا جو تھے وہ یفترون گھڑتے جھوٹ بناتے. یعنی جن لوگوں کے انہوں نے جھوٹا اپنی طرف سے معبود بنا لیا تھا، جن کو یہ شرک کرتے تھے، جن کی یہ عبادتیں اپنی طرف سے کرتے تھے، آج وہ سب گم ہو گئے ہیں. تو یہ ہم نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، 4 آیات. اب ان کا مختصراً آپ کے سامنے تفسیر رکھتے ہیں. سب سے پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. یعنی اگر میں نے جھوٹ بولا ہو، اس کا ایک معنی ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ پیچھے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کی دعوت کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو 2 اینگل میں اس بات کو، اس جملے کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اگر میں نے جھوٹ بولا یعنی رسول اللہ کی زبانی، تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. یعنی اس سے بڑا پھر ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے. تو اگر تم میرے پہ یہ الزام لگاتے ہو کہ یہ شخص جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، تو پھر مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا. اور اب دوسری چیز ہے، اگر میں نے سچ پہنچایا، یعنی اگر میں سچا ہوں اور تم نے جھٹلایا ہے، اب کون بڑا ظالم ہوگا اگر جھٹلانے والا ہو؟ یعنی اگر تم نے جھٹلایا تو تم سے زیادہ گناہ گار پھر کون ہوگا؟ تو پس اپنی فکر کرو. یعنی میری فکر کرنے سے زیادہ تم اپنی فکر کرو کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر کیا بنے گا، تو پھر تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. تو جیسے امام راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان کے خسارے کے اسباب جو ہیں، وہ سبب جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. تو ہم چند وہ اسباب دیکھ لیتے ہیں کہ جو اصل میں ان کے خسارے کا باعث بنے ہیں. تو اس میں سے سب سے پہلا سبب جو بنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا. جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا افترا علی اللہ کاذبا، اللہ کے اوپر افطرا بنانا، اللہ کے اوپر ایک جھوٹ باندھنا. یعنی اللہ کے ذمے کوئی ایسی بات لگانا جو اللہ نے نہیں کی ہے، اللہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر دینا کہ جو اللہ رب العزت نے اس کو بیان نہ کیا ہو قرآن و سنت میں. تو کفار مکہ کے دین کی بنیاد آپ جانتے ہیں کہ تھی ہی جھوٹ کے اوپر. جیسے یہ دیکھیں جتنے بھی ان کے بت تھے جن کو یہ اللہ کا شریک کہتے تھے، کیا یہ کسی سچ کی بنیاد پر تھے؟ کیا یہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام نے ایسا سکھایا تھا؟ بلکہ وہ تو بتوں کو توڑنے والے تھے اور یہ بتوں کو بنانے والے تھے. تو ان کی پورے دین کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پر تھی. اور اسی طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور بحیرہ اور صاحبہ وغیرہ کو انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، کچھ اونٹنیوں کو اور گایوں وغیرہ کو. تو لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے پاس سے گھڑ رکھی تھیں. یہ اللہ رب العزت کے اوپر افطرا ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے. اور دوسری چیز ہمیں پتہ چلتی ہے افطرا ہی کے اندر کہ اب یہود و نصارہ کی بھی اگر ہم بات کریں اسی پس منظر میں، یہ افطرا کے انداز میں، تو یہود و نصارہ نے بھی دین میں بہت سی افطرا شامل کر لی، اپنے پاس سے ایسی بہت سی باتیں بنا لی. جیسے یہ تورات اور انجیل آج جس کو کہتے ہیں، آج خود جو ہے ان کے اپنی لائبریریوں کے اندر تورات اور انجیل کے اتنے نسخے ہیں کہ ایک نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اس کے اندر تحریف کی گئی ہے کہ کوئی آج ایک نسخہ جو ہے کسی ایک نسخے کے اوپر یہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں اور شورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی اصل انجیل ہے. تو لہٰذا ان کی تحریفات یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں جس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں جبکہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اور اسی طرح یہ ان کے بارے میں نسخ کو ناقابل نسخ ان کا سمجھتے ہیں، یعنی یہ منسوخ نہیں ہوئی ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتابیں انجیل اور تورات منسوخ نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے یہ قرآن کریم کو نہیں مانتے ہیں. جبکہ قرآن کریم اور ہماری جو اسلام، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کریم کے آنے کے بعد اب یہ جو پرانی کتابیں ہیں یہ منسوخ ہیں، اب ان سے احکامات نہیں لیے جائیں گے، بلکہ حکم لینے کے لیے، کسی بھی چیز کو وہ شریعت کا مصدر سمجھنے کے لیے ہمارے لیے وہ صرف اللہ کا قرآن اور پیارے رسول کا فرمان، صرف یہی 2 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کوئی مصادر اسلام یا دین نہیں ہے. اور وہ ایک اور چیز جو افطرا مانتے کہ وہ خود اللہ رب العزت کے محبوب اپنے آپ کو سمجھتے اور کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے. تو یہ ساری ان کی افطرا ہے. تو یعنی ان کے خسارے میں جانے کی، ان کے گھاٹے میں جانے اور ان کے تباہ و برباد ہونے کی جو سب سے پہلی اور ایک وجہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا، کہ خود ان کے پاس دلیل نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں. آج دیکھیے اہل بدعت میں بھی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو سنت کے نام پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے.
اب یہ دیکھیے شعبان کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ گزرا ہے، اس کے اوپر دعائیں بھیجی جاتی ہیں اور ان دعاؤں کی سنت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کہیں بھی آپ کو وہ سنت میں وہ دعائیں نہیں ملتی ہیں، لیکن دعائیں چل رہی ہیں واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر آپ کو دعائیں مل رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ کے دین کے اندر ایک افتراء ہے، اپنے پاس سے ایک چیز بنانا ہے، اور اس کا اگر صرف دعا کے طور پہ کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. انسان کوئی بھی دعا مانگ سکتا ہے، کسی بھی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچانا اور شعبان اور رجب کے اندر برکت نازل کرنا، تو اس میں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سنت کہنا یہ اصل میں اللہ رب العزت کے اوپر ایک جھوٹ ہے. تو اسی طرح یہ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہے جو اصل میں خسارے کا سبب بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ انبیاء اور اسی طرح انبیاء کا انہوں نے انکار کیا، جب نبی آئے تو انکار کر دیا کہ یہ نبی نہیں ہے. اسی طرح معجزات، تو معجزات کو جادو کہہ دیا، اور اس طرح سے ان کا اور اسی طرح احکامات جو ہیں دین کے ان کا ایک انکار کر دیا. تو یہ بھی ایک دوسری صورت جو ہے خسارے کی بنتی ہے. اور اسی طرح نبوت کے جھوٹے دعوے دار جن کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے بتایا کہ 30 کذاب آئیں گے جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہے، اور جن میں سے ایک تو حال میں ہم لوگ جانتے ہیں، جیسے مرزا قادیانی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس طرح کے بے شمار کذاب جو ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو یہ بھی اصل میں کون ہے؟ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت تو قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو نہیں مانتے ہیں اور اس کے اندر سے ہیلے بہانے تلاش کر کے ان آیات کو انکار کرتے ہیں اور نبوت کے دعوے کرتے ہیں. اور اسی طرح اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اگر کوئی شخص جھوٹی حدیث لگا دے، کوئی شخص کہے کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اور در حقیقت وہ بات اللہ کے ذمے لگا رہا ہے، تو یہ بھی اصل میں ایک انکار کی شکل ہے. تو اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ کیا فرماتا ہے، جس میں ہم نے پڑھا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ قیامت والے دن ہم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم سب کو اکٹھا کریں گے. اب سب سے مراد کون ہے؟ یہی کفار مکہ بھی ہیں اور اس کے اندر یہود و نصارہ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، سب لوگ قیامت والے دن اکٹھا ہونے والے ہیں. ثم نقول للذین اشرکوا، لیکن اب خطاب کن سے ہے؟ کہ جن لوگوں نے شرک کیا، کہ اینا شرکاؤکم، تمہارے وہ شریک کدھر ہیں؟ اب پیش کرو ان شریکوں کو. دنیا کے اندر تو کہتے تھے کہ جناب وہ شریک جو ہے پل صراط کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے گا، وہ فلاں ہستی جو ہیں وہ بہت بڑے ولی ہیں، پل صراط کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے اور ہمیں پکڑ پکڑ کر پار کریں گے. لاؤ وہ کدھر ہیں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، جن سے مددیں مانگتے تھے، جن کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے تھے، کدھر ہیں وہ شریک؟ آج ان کو لے کر آؤ. الذین کنتم تزعمون، کہ جن کے بارے میں تم ایک زوم تھا، تمہارا یہ ایک صرف دعویٰ تھا جس کے لیے تمہارے پاس نہ قرآن میں سے کوئی دلیل تھی نہ حدیث میں کوئی دلیل تھی. تو قیامت کے دن جو مشرک ہیں، مشرکوں کے پاس اس کے سوا کوئی اور جو جواب نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر وہ جواب کیا دیں گے؟ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے وہ شریک کدھر ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ لم تکن فتنتہم، تو ان کا اس دن کوئی بہانہ نہیں ہوگا، الا ان قالوا واللہ ربنا، کہ اس دن پہلی بات تو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے کہ واللہ ربنا، آج اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں. جبکہ دنیا میں کس کی قسمیں کھاتے تھے؟ کبھی ماں کی قسم، کبھی باپ کی قسم، کبھی فلاں کی قسم، کبھی بیوی کی قسم، جبکہ قسم صرف اللہ کی لائق ہے. لیکن اس دن کس کی قسمیں کھا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، ربنا، کہ وہ ہمارا رب ہے. جبکہ دنیا میں رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا، اور جو ہمارے لیے تدبیریں کرتا ہے. لیکن دنیا میں کس کو رب مانتے تھے؟ کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو. اور اس دن کیا کہیں گے؟ ما کننا مشرکین، وہ کہیں گے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. اب دیکھیے ان کے پاس کتنا سیدھا جواب ہے، ٹکا سا، کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. اب ان کے اوپر جب دفعات لگ رہی ہیں قیامت والے دن، سب کچھ سامنے آ رہا ہے، جب ان سے سوال و جواب ہو رہا ہے کہ آج بتاؤ ذرا کدھر ہیں تمہارے شریک، تو وہ شریکوں کی تو بات کی بات ہے کہ شریکوں کو ڈھونڈنا، پہلے وہ کہیں گے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. تو خیر اس حوالے سے ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ 2 آیات قرآن کریم میں ہمیں ملتی ہیں جن میں ایک کے اندر یہ ذکر ہے کہ وہ اس دن جو ہے وہ اس طرح کی بات ہی کریں گے کہ وہ شرک ہی نہیں کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف بات ہے کہ وہ بولیں گے. تو لہٰذا ان 2 آیات کو ہم مطالعہ کر لیتے ہیں. ایک آیت ہے سورۃ المجادلہ کی جس میں اللہ فرماتا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، کہ جب قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو اٹھائے گا سب کے سب کو، پھر وہ اس دن قسمیں کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے اللہ کے ساتھ، جس طرح وہ آج تمہارے سامنے حلف اٹھاتے ہیں. جیسے آپ کو یعنی منافقین کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کے سامنے حلف اٹھاتے کہ ہم مسلمان ہیں، اس دن اللہ کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹ بولیں گے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور قیامت والے دن بھی وہ یہ خیال کر رہے ہوں گے کہ ہم کسی نہ کسی چیز کے اوپر ہیں، ہم نے کوئی کام بنا لیا ہے، ہم کسی چیز پر ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کہتے ہیں خبردار، إِنَّهُمْ، بے شک وہ، هُمُ الْكَاذِبُونَ، وہی ہیں اصل میں جھوٹے.
क़यामत वाले दिन अल्लाह उनको झूठा साबित कर रहा है। लेकिन क्या, यानी पता चला इस आयत से कि इसी आयत की तरह जो हम पढ़ रहे हैं आयत नंबर 23, उसकी तरह यानी यहाँ पे भी पता चलता है कि वो क़यामत वाले दिन झूठ बोलेंगे। जबकि सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक डिफरेंट बात की है। अल्लाह फरमाता है वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से उस दिन कोई बात छुपा नहीं सकेंगे, वो कोई कितमान नहीं कर सकेंगे। तो इसमें कोई तारुज नहीं है, इन दोनों के अंदर एक तत्बीक है। यानी बाज लोग इसको समझते हैं कि जनाब यहाँ पर देखिए और बात है, वहां पर और बात है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, इसके अंदर कोई तारुज वाली कोई ऑपोजिट बात नहीं है, बल्कि माना यह है जैसे उलमा ने बयान किया है कि पहले जब अहले तौहीद को जन्नत में दाखिल होता देखेंगे तो अपने शिरक का इनकार करेंगे, यानी कहेंगे कि हमने तो शिरक किया नहीं, कि शायद हम ये कहें तो हम बच जाएं और शायद हमें भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। लेकिन फिर जब उनके मुंहों पर मोहर लगेगी, फिर अल्लाह उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जिस्म का हर हिस्सा बोलकर बताएगा। अब गवाही क्या है, खुद जिस्म जो है बोल बोल कर गवाही दे रहा है, तो फिर उनको कोई बात छुप नहीं सकेगी। यानी यहां पर क्या है, यक्तुमून, वो छुपा नहीं सकेंगे अल्लाह से। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके जिस्मों से वो बुलवा लेगा, उसके खिलाफ शहादतें बहुत सी पैदा हो जाएंगी। तो लिहाजा यहां पर कोई तारुज नहीं है, और वो जो धोखा और फरेब करने की कोशिश करेंगे उनका ये फरेब नहीं चलने वाला है। और आखिर में अल्लाह फरमाता है उन्जुर कैफ़ कज़बू अला अनफुसिहिम, कि उन्जुर देखिए कि किस तरह से झुटलाया, झूठ बोला उन्होंने अपने जानों पर, वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। तो यहां वहां उनका शिर्क जो है उनके कुछ काम नहीं आएगा। यह पता चलता है कि जो उनका झूठ है वो गुम हो जाएगा, वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, वो वहां पर उनके काम आने वाला नहीं है। और न उनके बनाए हुए हाजत रवा मुश्किल कुशा कहीं नजर आएंगे, वो गुम हो जाएंगे। वो उनको तलाश करने की भी कोशिश करें तो मिलेंगे नहीं। यानी जो यहां पर दावेदार हैं और झूठे असल में ये दावे हैं सारे कि जनाब मैं आपको वहां पर मिलूंगा और मैं वहां पर मिलूंगा, ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे हैं जो बिल्कुल सच्चे हैं, क्योंकि वो सच्चे नबी हैं कि जिन्होंने कहा कि मुझे आप फलां फलां जगह पर पाओगे, कि जहां पर मीज़ान लगा होगा वहां पर आप मुझे पाओगे, आप मुझे सिफारिश वाली जहां जगह पर पाओगे, मुकाम महमूद पर पाओगे, और इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप मुझे हौज़े कौसर के पास पाओगे। तो ये तो आपको पक्की बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। लेकिन इनके अलावा जिनको इन्होंने खुद बना लिया है, उनके जो दावे हैं कि मैं पुल सिरात के पास मिलूंगा और मैं तुम्हें पार कराऊंगा, तो इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। लिहाजा ये उनको गुम पाएंगे जितने ये, और क्यों, मा कानू यफ्तरून, क्योंकि इन्होंने खुद इनको घड़ा था, उन्होंने खुद ये असल में झूठे बनाए थे, खुद बनाए थे। और एक मारूफ बात है, एक बात कही जाती है कि असल में ये जो पीर होता है ना, ये पीर खुद नहीं बनता है, इसको लोग बनाते हैं। ये जो मुरीद होते हैं ये पीर को बनाते हैं, ये बनाने वाले उसको असल में खुद होते हैं। वो शख्स ऐसा शायद हो भी ना, वो शायद उसकी जिंदगी कुरान और सुन्नत के ऊपर गुजरी हो, लेकिन बाद वाले उनको उनके हवाले से ऐसी ऐसी बातें खुद ही अपने पास से बना लेते हैं। और जिसका इजहार सूरतुल अराफ के अंदर हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, अतुजादिलूननी फी अस्माइन, क्या तुम मुझसे उस बारे में झगड़ते हो कि जो सिर्फ एक नाम है। यानी तुमने खुद नाम रखा है कि ये गौस है, तुमने खुद ये नाम रखा कि ये मुश्किल कुशा है, ये हाजत रवा है, ये बिगड़ी बनाने वाला है, ये फलां दाता है और ये गंज बख्श है, ये खुद नाम रखे हैं, इनकी कोई दलील नहीं है। तो अतुजादिलूननी, क्या तुम मुझसे इस बार में झगड़ते हो जो अस्मा है, जो नाम है, सम्मय्तुमूहा, और ये नाम तुमने खुद रखे हैं, अंतुम व आबाउकुम, तुमने रखे हैं और तुम्हारे बाप दादा ने रखे हैं। मा नज़ल अल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बारे में कोई सुल्तान, कोई दलील, सुल्तान दलील को कहते हैं, अल्लाह ने तो कोई दलील नाजिल नहीं की, तो ये कहां पे आए हैं, ये खुद तुमने असल में घड़े हैं। फंतज़िरू, और फिर कहा जा रहा है कि फिर रुको, इंतजार करो, इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूं, क़यामत वाले दिन सबका फैसला हो जाने वाला है। तो खैर, इन आयात में हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस अंदाज में शिर्क की बिल्कुल अच्छी तरह जड़ काटी है और हमारे सामने एक अकीदा तौहीद को किस तरह से वाज़े किया है, और इनके जो झूठे वादे और झूठे दावे हैं उनको किस तरह से फाश किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीकुम।